علی اور اس کی چھوٹی بہن ہما گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے نانی کے پرانے گاؤں والے گھر آئے تھے۔ نانی کا گھر بہت بڑا اور پرانا تھا۔ لکڑی کی بنی چھت، پرانی تصویریں اور ایک کمرہ جسے ہمیشہ بند رکھا جاتا تھا، نانی کی پرانی الماری والا کمرہ۔ نانی نے خاص تاکید کی، کبھی بھی اس الماری کا دروازہ مت کھولنا۔ وہ صرف ایک الماری نہیں ہے، وہ راستہ ہے، اور ہر راستہ واپسی کا نہیں ہوتا۔ مگر علی بہت تجسس والا بچہ تھا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، وہ چپکے سے اٹھا، لالٹین جلائی اور اس الماری والے کمرے میں داخل ہو گیا۔ الماری پرانی تھی، مگر اس پر بنے ہوئے نقش و نگار چمک رہے تھے، جیسے زندہ ہوں۔ جیسے ہی علی نے دروازہ کھولا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ الماری کے اندر اندھیرا تھا، لیکن پھر ایک روشنی بھرا دروازہ ظاہر ہوا۔ علی نے ہچکچاتے ہوئے قدم رکھا، اور لمحوں میں سب کچھ بدل گیا۔ وہ ایک عجیب، سنہرے آسمان والی وادی میں پہنچ چکا تھا، جہاں بونے، اڑتے ہوئے پرندہ نیما انسان اور جادوئی پودے تھے۔ بونوں کے سردار نے کہا، ہماری روشنی چرا لی گئی ہے۔ وہ اندھیرا جن جو سایوں میں رہتا ہے، اسے واپس لانا آسان نہیں۔ اگر تم یہ کر سکو تو تم واپس جا سکو گے۔ علی نے بہادری دکھائی، غاروں میں داخل ہوا، جن سے مقابلہ کیا، اور روشنی کا سفیر بن کر واپس آیا۔ بونوں نے اسے انعام دیا، ایک آئینہ جو ہر حقیقت دکھاتا تھا، اور الماری کا دروازہ۔ مگر جب علی واپس نانی کے گھر آیا، وہی کمرہ تھا، پر کچھ عجیب تھا۔ علی نے محسوس کیا کہ پورا گھر خاموش ہے۔ نانی نظر نہیں آ رہی تھیں، گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک نہیں کر رہی تھیں، سب رک گیا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکلا، مگر گاؤں ویران تھا، وہی درخت، وہی راستے، مگر سب خالی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ اس نے کہا، یہ گھر 50 سال سے بند پڑا ہے، تم کون ہو؟ علی نے آئینے میں جھانکا اور خود کو بڑے لڑکے کے روپ میں پایا۔ وہ گھبرا گیا۔ اسی لمحے اس کے دماغ میں نانی کی آواز گونجی، علی، وقت کے ساتھ کھیلنے والوں کو وقت خود قید کر لیتا ہے۔ اگر تم واپس جانا چاہتے ہو تو تمہیں سچ کا سامنا کرنا ہوگا۔ علی نے کمرے کی پرانی لکڑیوں کے نیچے ایک دراز دیکھی۔ وہاں سے ایک دوسرا دروازہ ملا، چھوٹا لیکن پر اصرار۔ دروازے پر لکھا تھا، اگر تم سچ جاننا چاہتے ہو تو 3 دروازے پار کرو، سچ، خوف اور قربانی۔ علی نے وہ دروازہ کھولا اور اگلی مہم کی طرف قدم بڑھایا۔ علی اس بار ایک عجیب و غریب شہر میں پہنچا، جہاں ہر انسان کا دوسرا عکس اس کے ساتھ چلتا تھا۔ اصل اور نقل کا فرق کرنا ناممکن تھا۔ ہر عکس کہتا، میں اصل ہوں، وہ نہیں۔ یہاں کا قانون تھا، اگر تم غلط عکس کو اپناؤ گے تو تمہاری پہچان ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ علی نے آئینہ استعمال کیا، جو بونوں نے دیا تھا۔ جب اس نے آئینے میں جھانکا تو وہ عکس جو نظر چلا رہا تھا، وہ اصل نہیں تھا۔ پھر ایک سایہ سامنے آیا، وہی اندھیرا جس سے وہ پہلے لڑ چکا تھا، مگر اب وہ زیادہ طاقتور تھا۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ سب خواب ہے؟ علی، تم سچ کے قریب ہو، اور سچ تمہیں آزاد کرے گا یا ہمیشہ کے لیے قید۔ جن نے علی پر حملہ کیا، مگر علی نے آخری ہمت کی، آئینہ اس پر پھینکا، اور وہ روشنی میں تحلیل ہو گیا۔ تبھی شہر کے تمام عکس غائب ہو گئے۔ علی نے آخری دروازہ دیکھا، جو نانی کے کمرے کی الماری جیسا تھا۔ علی جیسے ہی واپس نانی کے کمرے میں آیا، سب کچھ معمول پر تھا۔ نانی کمرے میں تھیں، ہما سو رہی تھی، اور باہر پرندے چہچہا رہے تھے۔ نانی نے آنکھیں کھولیں، مسکرائیں، تم نے سچ کو پہچانا، خوف سے گزرے، اور خود کو قربان کیا۔ تم اب صرف علی نہیں، ایک محافظ ہو۔ علی نے چونک کر پوچھا، کس چیز کا محافظ؟ نانی نے الماری کو بند کیا اور کہا، اس راز کا جو صرف خاص دل والوں کے لیے کھلتا ہے۔ اب شاید ہما کی باری ہو۔